حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارے نام تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر بہترین الفاظ میں درود بھیجو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے بارے میں۔ دین اسلام چونکہ ایک جامع دین ہے اور خاندان انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ اور فیکٹر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کئی جگہ احکامات بیان فرمائے اور کئی جگہ اس کی ترغیبات اور ثواب بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کے باپ پر عورتوں کا رزق اور ان کا لباس لازم ہے معروف طریقے کے مطابق، یعنی بچے کا جو باپ ہے وہ بچے کو پالنے والی کا رزق اور اس کے لباس کا ذمہ دار ہوگا۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ طلاق میں آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ ارشاد فرمایا کہ وسعت والا، یعنی جس کے پاس مالی وسعت ہے، مالی گنجائش ہے، فرمایا کہ وسعت والا اپنی وسعت سے خرچ کرے، اور جس کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا تو وہ اس میں سے خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف، ذمہ دار نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا خدا نے اس کو دیا ہے۔ مراد یہ کہ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر دوسروں کے خرچے کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ جس کے پاس مالی وسعت ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، یعنی زیادہ پیسہ ہے تو وہ زیادہ خرچ کر لے، اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا خرچ کرے، لیکن خرچے کی ذمہ داری شریعت نے شوہر پر رکھی ہے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت کے اوپر احادیث مبارکہ، یعنی گھر والوں پر جو ہم خرچ کرتے ہیں، کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور بس کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس خرچ کرنے پر ثواب بھی رکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارے گھر والوں کی ضروریات بھی پوری ہو رہی، اور اس کے ساتھ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے، دینار سونے کا سکہ، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم کوئی غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو، اور فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین غریب پر خرچ کرتے ہو،
اور فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. 4 قسم کے ہو گئے: راہ خدا میں جو خرچ کیا، جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، جو مسکین پہ خرچ کیا، اور جو اپنے خاندان پر خرچ کیا. اب ان چاروں میں سب سے زیادہ ثواب کس کے اندر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار میں ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. مسلم شریف کی حدیث مبارک. یہ حدیث مبارک جو ہے یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور ہمیں اپنے خاندان کی کیئر کرنے کے حوالے سے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ ترغیب دیتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے دوستوں پر تو بے پناہ خرچ کر رہا ہو، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ دعوتوں پہ نکل گیا اور کسی ہوٹل پہ جا کے، ریسٹورنٹ پہ جا کے کسی گیدرنگ میں بیٹھا، کھا پی لیا، خود بھی کھایا، دوستوں کو بھی اڑایا، اور گھر والے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. یا یہ ہے کہ مسجدوں کے اوپر خرچ کیے جا رہا ہے، مدرسوں پہ خرچ کیے جا رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کیے جا رہا ہے، گھر والے پریشان بیٹھے ہوئے. تو شریعت کے اندر یہ مطلوب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو تنگی اور تکلیف میں ڈال کر کسی اور جگہ خرچ کیا جائے، بلکہ ہر ایک پر اس کے موافق جتنی وہاں ضرورت ہے اس کے مطابق خرچ کیا جائے. پھر یہاں جو یہ فرمایا کہ یہ جو اپنے گھر والوں پر رقم خرچ کی جاتی ہے اس کا ثواب مسکین پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک خاص مفہوم کے اعتبار سے ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا ملک بھوکا مر رہا ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، بیچارے کے بچے کے پاس جو ہے نا وہ کوئی کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم بولے کہ ہم تو اپنے گھر والوں کو ٹکے کھلائیں گے، کباب کھلائیں گے کیونکہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہے. ایسا نہیں. یعنی ہر بات کو اس کے جو ہے پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی حاجت ہے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بذات خود باعث ثواب ہے، لیکن اگر ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں، اگر ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں، اگر ہمارے جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، تو پھر ان پر خرچ کرنا اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. پھر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کا حکم بھی بڑھ جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر ابو سلمہ کے بیٹوں پر اگر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ میں ان کو اس طرح بے آسرا چھوڑ نہیں سکتی. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیسیکلی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. ان کے پہلے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا اور ان سے ان کے بچے تھے. جب ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئی، اب انہوں نے سوال کیا کہ ابو سلمہ کے بچے یعنی جو ان کے بھی بچے تھے، تو فرمایا کہ پوچھا کہ اگر میں ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے اس میں کچھ ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعم، جی، لکی اجر ما انفقتی علیہم، تجھے اس کا ثواب ملے گا جو تو ان بچوں پر خرچ کرے گی. گویا اپنے بچوں پر بھی آدمی اگر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارک، یہ طویل حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہاں بیان کیا گیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا. انہوں نے اپنے مال خرچ کرنے کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. تو جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں، جب اللہ کے حکم پر عمل کے لیے آدمی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ ہے دین اسلام کی تعلیم کہ جو ہمارے دین میں اپنے خاندان کا خیال کرنا دین کا حصہ بنا دیا، معاشرتی زندگی کو ہمارے دین کا حصہ بنا دیا. زندگی گزارنے کے لیے آدمی جن
افراد کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے، اس پورے نظام کے حقوق ہمارے دین نے ہمیں بتا دیے۔ یہ ہے وہ اسلام کی جامعیت جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ دنیا کے کسی دین کے اندر بھی خاندانی نظام کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریاں بیان نہیں کی گئیں جتنے حقوق اور جتنی ذمہ داریاں اور جتنی تفصیل کے ساتھ دین اسلام کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے، حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اور وہ اس میں ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ گویا خرچ بھی کیا، گھر والے بھی خوش اور صدقے کا ثواب بھی مل گیا۔ تو تینوں کام جو ہے وہ آدمی کے اسی ایک خرچے کے اندر ہو گئے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کتنی جگہوں پر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ روٹین کے اندر تو ہم اپنے گھر والوں کو جو دودھ ہے، دہی ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، یہ چیزیں لا کر دیتے ہیں۔ انہی چیزوں کے اندر اگر ہم حکم الہی پر عمل کرنے کی نیت کر لیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اب کوئی شادی کا موقع آتا ہے، کوئی عید کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی بچے کی سالگرہ کا موقع آتا ہے، ہم بچوں کو سوٹ سلوا کر دیتے ہیں، نئے جوتے خرید کر دیتے ہیں، اپنی بیوی کو جو ہے وہ نئے سوٹ، نئے جوتے وغیرہ خرید کر دیتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں بھی خدا کے حکم پر عمل کی نیت کر لیں، ہمیں اس پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو صرف نیت کی وجہ سے ہم ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا کہ جس میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کسی غریب کو پیسے دیتا ہے تو ہمارے دل میں اتنا تو تھوڑا بہت خیال آتا ہے کہ یار پیسے گئے، زیادہ دے گا تو زیادہ خیال آئے گا، تھوڑا دے گا تو تھوڑا خیال آئے گا، بہت تھوڑا دے گا تو نہیں خیال آئے گا۔ لیکن اپنے بیوی بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن پر آدمی لاکھوں بھی خرچ کر دے نا تو اس کو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان پہ خرچ کرنا اس کو اپنے دل کی راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اب اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا اور اس میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ بنا دیتا ہے، اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیمات۔ اور ان کا خرچہ روک لینا، بیوی بچوں کا خرچہ روک لینا، ان پر تنگی کرنا، جتنی گنجائش ہے وہ بھی ان کو نہ دینا، یہ بڑا سخت وعید کا سبب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اس شخص کا، اس فرد کا خرچہ روک لے جس کے خرچے کا یہ ذمہ دار ہے، جس کی خرچے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کا خرچہ روک لینا، اسے نہ دینا۔ فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ آدمی گناہ گار ہے۔ تو اب بیوی بچوں کو خرچہ دینا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ محض جو ہے وہ دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے ظالم لوگ کہ جنہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا، اور افسوس یہ کہ یہ کوئی ایک آدھ آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بعض علاقوں کے اعتبار سے لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے بیوی بچے تو کام کرتے ہیں اور شوہر صاحب اور باپ صاحب جو ہے وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے سارا دن چائے پیتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اس کے بیوی بچے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا نے گھر کے اخراجات چلانے کی ذمہ داری یہ شوہر پہ رکھی ہے، یہ باپ پہ رکھی ہے، یہ جو ہے یہ بیوی کے اوپر نہیں رکھی۔ تو اب اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو خود کماتے نہیں، نشے میں لگے ہوئے، چرس پینے میں لگے ہوئے، فیول کھانے میں لگے ہوئے، شراب کی لت ان کو لگی ہوئی ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ نکل گئے اور بیوی بچوں کو کام پہ لگایا ہوا، تو فرمایا کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کے رزق کی ذمہ داری ان پر ہے یہ وہ اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں۔ تو گویا دونوں اعتبار سے شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کرنے پر ثواب بیان کیا، اور ذمہ داری پورے نہ کرنے کے اوپر وعید بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک اگلی حدیث مبارک جو خرچ کرنے والوں کی بڑی ایک پیاری فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے، ہر صبح دو فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تو اسے مزید بدلہ عطا فرما،
اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو روک کر رکھنے والا ہے تو اس کا مال برباد کر دے. یہ حدیث مبارک جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے باب میں نقل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہے. گویا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے گھر والوں پر کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، شریعت کی حدود میں کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالی کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے اور عطا فرما. اور جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرتا ہے، خود اپنے مزے تو اڑانے میں لگا ہوا، اپنے دوستوں کے ساتھ تو گل چھڑے اڑانے میں لگا ہوا، ہوٹلنگ تو کر رہا ہے، اس پہ چلا گیا، اس پہ چلا گیا، وہاں جا کے کھانا کھا لیا، وہ چیز استعمال کر لی، اپنے لباس، کپڑے، خوشبو، جوتے، فیشن اس کے اوپر لگا ہوا، لیکن اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، تو فرشتے اس کے خلاف دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اپنے رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ. اب اس میں بیوی بچے بھی ہیں، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، اس میں اور رشتہ دار بھی شامل ہیں. یعنی یہ صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے کے اندر اور بھی بہت سارے افراد شامل ہیں. ذوی الارحام پر خرچ کرنا صلہ رحمی، اس میں ماں باپ بھی ہیں بلکہ وہ سب سے آگے ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، جو اور محارم رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، ذوی الارحام. تو ان پر خرچ کرنا مال میں برکت کا ذریعہ، بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، اس کے مال کے اندر بھی برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا جو ہے یہ آدمی کی عمر کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے، اس کے مال کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے. اور ان سے روک رکھنا، کنجوسی کرنا، نہ خرچ کرنا، یہ آدمی کے اپنے مال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ان لوگوں سے ابتدا کرو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. یعنی آدمی نے اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پہلے تو ساری دنیا پہ خرچ کرے اور اس کے بعد بچا کھچا جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. فرمایا کہ پہلے ان لوگوں سے ابتدا کرو جن کی ذمہ داری شریعت نے تمہارے اوپر رکھی. تو اس میں وہی بیوی بچوں کا خرچہ ہے، اس میں ماں باپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، اس میں بہن بھائیوں کا خرچہ ہو سکتا ہے. تو پہلے ان کے اخراجات، ضروری اخراجات وہ پورے کرے، اس کے بعد پھر دوسروں پہ خرچ کرنا، صدقہ کرنا، راہ خدا میں دینا شروع کرے. اب اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم ٹاپک جو اسی موضوع کے حوالے سے ہے، اس میں خرچے کا بیان بھی ہے اور خرچے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ ہے بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے دین کی تعلیمات. کیونکہ بیٹوں کی بنسبت عام طور پر بیٹیوں کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارا دین وہ ہے جس نے عورتوں کے حقوق کو سب سے پہلے اجاگر کیا، اس کے احکامات بیان کیے، اس کے بارے میں تعلیمات دی اور اس کی تاکید کی. اور دنیا کے کسی مذہب کے اندر بھی بیٹیوں، بیویوں کے بارے میں، ماؤں کے بارے میں اتنے حقوق اور اتنی تعلیمات نہیں ہے جتنی دین اسلام کے اندر ہے. اب ہمارا دین بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کا خرچہ اٹھایا، جس شخص نے 2 بچیوں کا خرچہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ بچیاں بڑی ہو گئیں، تو یہ شخص یعنی جو ان کا باپ جو خرچہ اٹھانے والا ہے، یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ دونوں یوں انگلیوں جیسے انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے. یعنی میرا اور اس آدمی کا اتنا قرب ہوگا جو بچیوں کی اتنی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث مبارک اس میں بھی ایک اور فضیلت کا بیان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس عورت نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے مانگا کچھ، تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ عورت آئی، 2 بیٹیاں ساتھ، مجھ سے کھانے کو کچھ مانگا اور میرے پاس صرف ایک کھجور تھی. میں نے وہ کھجور جو ہے وہ اس عورت کو دے دی. اس عورت نے کھجور کے 2 حصے کیے اور ایک ایک بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دیا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پھر وہ عورت اٹھی اور چلی گئی. اس نے خود نہیں کھایا, ایک کھجور آدھی آدھی کی, ایک دوسری, دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. ایک کھجور ماں نے خود نہیں کھائی, بچیوں کو دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منی بطلیہ من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. بخاری اور مسلم. ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا, یعنی جسے خدا نے بیٹیاں عطا کی, فاحسن الیہن, اور اس نے بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا, تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گی. ایک دوسری حدیث مبارک اس میں یہی واقعہ شاید ہے یا کوئی اور واقعہ ہوگا, لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس کی ڈیٹیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مسکینہ عورت میرے پاس آئی اور اس نے 2 بچیوں کو اٹھایا ہوا تھا, تو میں نے اسے 3 کھجوریں دی. اس عورت نے ایک بیٹی کو 1 کھجور دے دی اور دوسری کو دوسری دے دی. تیسری کھجور اٹھا کر اس نے اپنے منہ کے قریب کی کھانے کے لیے, تو بچیوں نے وہ تیسری کھجور بھی اسے مانگ لی. اس عورت نے وہ کھجور 2 حصے کی اور دونوں بچیوں کو آدھی آدھی دے دی اور خود نہیں کھائی. 2 پہلے تقسیم کر دی اور تیسری جو ہے وہ آدھی آدھی کر کے دونوں کو دے دی, خود نہیں کھائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑا عجیب واقعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کے اس عمل کے صدقے میں اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اس عمل کے صدقے میں جنت کو واجب کر دیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس عمل کے صدقے میں اس عورت کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. یہ دونوں واقعات اس سے پہلے جو حدیث مبارک گزری کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بچیاں بڑی ہو گئی, تو قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ دونوں ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہوں گے. یہ احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ دین اسلام نے بچیوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, اور یہ کس زمانے میں دی جا رہی ہیں جب دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فلاسفر تو یہ سمجھتا تھا, یعنی اس سے پہلے وہ یہ سمجھ کے گزر چکا تھا کہ عورتیں انسان بھی ہیں یا نہیں. اور جس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں وہ معاشرہ ہے کہ جس میں کئی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں دنیا کے اندر ایک جگہ یہ رواج تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت عورتوں کے حقوق کا نام بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. اس زمانے کے اندر ہمارا دین عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے میں سب سے پہلے اور سب سے نمایاں بن کر تشریف لایا, اور ایک ایک عورت کے حقوق کو جدا جدا ہماری شریعت نے بیان کیا. ماں کی حیثیت سے اس کا جدا مقام بیان کیا, بیٹیوں کی حیثیت سے اس کا جدا مقام بیان کیا, بیوی کی حیثیت سے اس کے جدا حقوق بیان کیے, بہنوں اور خالاؤں اور پھوپھیوں کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ جدا بیان کیا. گویا عورت کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کے جتنے احوال ہو سکتے ہیں, ہمارے دین نے ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا بیان کیا. اور ماں کے حقوق کو باپ سے زیادہ قرار دیا, بیوی کے حقوق کو شوہر کے اوپر فرمایا کہ جیسے شوہر کے بیوی پر حق ہے اسی طرح بیوی کے شوہر پر حق ہے. بیٹیوں کے حوالے سے تو وہ بیان فرمایا کہ جو بیٹوں کے بارے میں ہے ہی نہیں, یعنی احادیث مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم 2 بیٹوں کی پرورش کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی. یہ نہیں فرمایا کہ تم 2 بیٹوں کی پرورش کرو تو یہ تمہارے لیے جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ بیٹوں کی پرورش کی تو یہ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیں گے. اگرچہ ان کی اچھی تربیت بھی ہمارے فرائض میں ہے, ہماری ذمہ داریوں میں ہے, لیکن
دین نے بطور خاص فوکس کس کو کیا؟ جس شے کے اندر سستی ہو رہی تھی، جس شے کے اندر کمی کوتاہی واقع ہو رہی تھی، جس شے کے اندر جو ہے لوگ برابر حق ادا نہیں کرتے تھے، اور وہ تھے عورتوں کے حقوق. تو ہمارے دین نے انہی عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا. ماں کا حق بیان کر دیا، بیوی کا حق بیان کر دیا، بچیوں کا حق بیان کر دیا. بچیوں کی پرورش کرنے پر، ان کی ضروریات پوری کرنے کے اوپر یہ ساری فضیلتیں بیان فرمائے کہ ان کی پرورش کرو گے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیں گے، ان کی پرورش کرو گے، ان کے لیے قربانی دو گے تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، ان کی پرورش کرو گے تو تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پالو گے. تو اب وہ لوگ کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کو دباتا ہے اور عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، ان کا معاذ اللہ یہ کانسیپٹ ہی ٹوٹل غلط ہے. وہ اسلام کو نہیں دیکھتے، وہ کچھ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. تو اسلام مسلمانوں کے ذریعے نہیں دیکھا جائے گا، مسلمانوں کو اسلام پر پرکھا جائے گا. دین کی تعلیمات لوگوں کے عمل سے نہیں دیکھی جائیں گی. دین کی تعلیمات، دین کے جو بنیادی سورسز ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ان کے ذریعے دیکھی جائیں گی. اور اس پر کس قدر زور دیا گیا، اس سے پہلے بھی احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، اس کے اگلے سلسلے میں ہم بیان کریں گے. ایک حدیث مبارکہ یہاں پر بیان کی جاتی ہے. حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں دو کمزوروں کے حق کے بارے میں تاکید کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں دو کمزور لوگوں کے بارے میں ان کے حق کی تاکید کرتا ہوں کہ ان کے حق ضرور ادا کرنا. دو کمزوروں کے حق ضرور ادا کرنا. وہ دو کمزور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الیتیم، پہلا یتیم، یتیم کمزور ہوتا ہے، اس کے حق ادا کرنے. اور دوسرا فرمایا والمرأة، اور عورت، عورت کمزور ہوتی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ وہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو گواہ بنا کر جو ہے لوگوں کو اس کی تاکید فرما رہے. بلکہ ایک اور حدیث مبارک ہے جسے ہم اگلے باب میں بیان کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا، اس آخری حج کے اندر بھی لوگوں کو فرمایا کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میں تاکید کرتا ہوں. جو آخری تعلیمات ہیں ان کے اندر بھی یہ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول